لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کورونا وائرس کی وبائی بیماری نے بنی نوع انسان کو ایک انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے. جہاں زندگی کا ہر شعبہ اس کی تباہ کاریوں کا شکار نظر آتا ہے، وہاں اس موذی بیماری کی وجہ سے اس سال حج بیت اللہ کی منسوخی کا خطرہ بھی موجود ہے. سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے وزیر محمد صالح بن طاہر نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ حج کے لیے تیاری سے پہلے کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بہتر ہونے کا انتظار کریں. ہر سال تقریباً 25 لاکھ مسلمان دنیا بھر سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جمع ہوتے ہیں. حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دی گئی ہے. کورونا کے حملے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان خالی کعبہ کی تصاویر دیکھ کر لرز اٹھے. اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اگر اس سال حج کی ادائیگی منسوخ ہوئی تو کیا ایسا لاک ڈاؤن تاریخ اسلام میں پہلی بار ہوگا؟ اکثر لوگ تو کعبہ کے لاک ڈاؤن کو قرب قیامت کی نشانیوں کے طور پر بیان کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر در حقیقت کعبہ کا لاک ڈاؤن پہلی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ کعبہ پر منجنیقوں سے حملہ ہوا، کعبہ کو آگ لگا دی گئی، حجر اسود ٹوٹ کر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، حتیٰ کہ حجر اسود کو چوری تک کر لیا گیا. کئی مرتبہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر دوبارہ سے تعمیر بھی کیا گیا. ایسے کئی واقعات ہوئے کہ جن کی وجہ سے مسلمان مکہ المکرمہ کے مقدس شہر میں نہیں جا سکتے تھے. لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے نہ صرف اوور ورلڈ چینل کو شروع کرنے میں حوصلہ افزائی کی، بلکہ اس چینل کو کامیاب کرنے میں بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. ساتھ ہی نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں. میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں، اس کو سکپ نہ کریں، کیونکہ یہ ایسی معلومات ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے. بدقسمتی سے آج کل ہمارے پاس ڈراموں، فلموں، گانوں، سیاسی پروگراموں، لطیفوں اور پرینکس وغیرہ کے لیے تو ٹائم ہوتا ہے، مگر اسلامی معلومات دیکھنے کے لیے وقت کی انتہائی کمی ہوتی ہے. ناظرین، خانہ کعبہ یا بیت اللہ سعودی عرب کے شہر مکہ المکرمہ میں مسجد حرام کے وسط میں واقع ایک عمارت ہے جو تمام مسلمانوں کا تا قیامت قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے عبادات کی جاتی ہیں. یہ دین اسلام کا مقدس ترین مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بتائی جگہ پر کعبہ کی تعمیر شروع کی. کعبہ کی عمارت مستطیل تھی اور اس کے دونوں اطراف دروازے تھے جو کہ زمین کے برابر تھے. عمارت پر چھت نہیں تھی. تعمیر کے دوران جب دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اونچی ہوئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک پتھر لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے. پتھر اللہ کے حکم سے ہوا میں بلند ہو جاتا اور آپ کعبہ کی تعمیر کرتے. یہ پتھر آج بھی کعبہ کے پاس موجود ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات موجود ہیں. اسی مقام کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں جنت سے بھیجا گیا پتھر جو انتہائی سفید تھا کو نصب کیا گیا، مگر بنی نوع انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا. اسی وجہ سے اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر کہا جاتا ہے. کعبہ پر سب سے پہلے حملہ 570 عیسوی میں ہوا. حبشہ ایتھوپیا کا بادشاہ جس نے 525 عیسوی میں یمن فتح کیا مسیحیت کا پرجوش حامی تھا. اس نے یمنی گورنر ابراہ کو حکم دیا کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عالیشان گرجا گھر ایلیکس تعمیر کیا جائے تاکہ تمام لوگ اس گرجا گھر میں حج کے لیے آیا کریں. مگر ابراہ کو جب معلوم ہوا کہ مکہ میں موجود کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ ہر سال کعبہ کی زیارت اور حج کی غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں، لہذا اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کوئی نہیں آئے گا، تو اس نے 60,000 پر مشتمل ہر طرح کے سامان حرب سے لیس ایک بہت بڑی فوج تیار کی تاکہ کعبہ کو مسمار کر دیا جائے. اس کا خیال تھا کہ جب کعبہ کو گرا دیا جائے گا
تو لوگوں کے پاس حج کے لیے اس کا بنایا ہوا گرجا گھر ہی باقی رہ جائے گا۔ ابراہ کی فوج میں ہاتھی بھی شامل تھے اور ابراہ کے ہاتھی کا نام محمود تھا۔ اہل عرب کے لیے ہاتھی ایک انوکھی چیز تھی، اسی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال آقائے دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن مطلب کی وفات ہوئی۔ اہل مکہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں تھے کہ ابراہ کی اس قدر بڑی اور سامان جنگ سے لیس فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ ابراہ نے 570 عیسوی میں مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت قریش مکہ کے سردار بنی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت عبد المطلب نے تمام اہل مکہ کو پہاڑوں میں پناہ لینے کو کہا اور خود اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے۔ ابراہ نے مکہ کے پاس چرنے والے اونٹ اور جانور اپنے قبضے میں لے لیے، جن میں 200 کے قریب اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابراہ کے پاس گئے۔ ابراہ اپنے تخت پر موجود تھا۔ اس نے جب حضرت عبد المطلب کی بلند قامت، روبدار اور انتہائی شاندار شخصیت کو دیکھا تو تخت سے نیچے آ گیا۔ ابراہ کا خیال تھا کہ عبد المطلب کعبہ پر حملہ نہ کرنے کی درخواست لے کر آئے ہیں، اور ان سے کہا کہ میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، میں صرف کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے ابراہ سے کہا، میں تو صرف اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں، کعبہ میرا گھر نہیں، کعبہ کا مالک اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، مجھے کعبہ کی کوئی فکر نہیں۔ ابراہ بہت حیران ہوا اور اس نے حضرت عبد المطلب کی اونٹ واپس کر دیے کہ حملے کے بعد وہ ویسے بھی مکہ کے تمام مال و زر کا مالک بن جائے گا۔ ابراہ نے اپنی فوج کو کعبہ پر حملے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کر اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ، بے شک ہر ایک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ہماری مدد فرما۔ ابراہ صبح اپنے ہاتھیوں اور لشکر جرار کے ساتھ آگے بڑھا اور مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ بڑی کوشش کے باوجود ہاتھی مکہ کی طرف نہ بڑھا۔ اچانک آسمان سے ننھے ننھے پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ کی شکل میں نمودار ہوئے۔ ان تمام پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ابراہ کے لشکر کے اوپر پہنچ کر ان پرندوں نے کنکریاں لشکر پر برسانا شروع کر دی۔ یہ کنکری جس کو بھی لگتی اس کے بدن میں سوراخ کر دیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابراہ کے لشکر اور ہاتھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ عز و جل کے قہر و غضب کا ایسا مظاہرہ تھا جس نے اتنے بڑے لشکر کو چند لمحوں میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ خود ابراہ شدید زخمی ہو کر بڑی مشکل سے یمن پہنچ کر واصل جہنم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں سورہ فیل میں بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید ابن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا۔ اہل مدینہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس غاصبانہ اور ناحق خلافت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اگرچہ 61 ہجری جنگ کربلا میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دنیاوی نظر میں شکست ہوئی، مگر ابن زبیر نے مکہ سے یزید کے خلاف بغاوت جاری رکھی۔
ربیع الاول کی 3 تاریخ سن 64 ہجری کو یزید کی فوج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور شہر پر مجنیخوں سے وحشیانہ حملہ کیا۔ آگ اور پتھروں کی بارش اور بمباری سے خانہ کعبہ کی عمارت کو آگ لگ گئی اور حجر اسود 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کئی مرد، خواتین اور بچے جو اللہ کے مقدس ترین گھر میں پناہ گزین تھے مر گئے یا شدید جل گئے۔ ربیع الاول کی 14 تاریخ سن 64 ہجری میں یزید 3 سال اور 9 ماہ کی حکمرانی کے بعد 37 سال کی عمر میں موت کا شکار ہوا اور حسین ابن نمر مکہ کا محاصرہ ختم کر کے فوج کے ساتھ واپس شام چلا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی وفات کے صرف 51 سال بعد پیش آیا۔ خانہ کعبہ کی عمارت آتش زدگی اور بمباری سے تباہ ہو گئی تھی، اس لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کی۔ عمارت کا ڈیزائن تبدیل کر دیا گیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم کو کعبہ میں دوبارہ شامل کر دیا اور کعبہ کی عمارت کو مربع کے بجائے مستطیل شکل دے دی۔ ایک دروازے کا اور اضافہ کیا گیا اور دروازوں کو زمین کے برابر کر دیا گیا۔ حجر اسود جو یزید کی بمباری کے دوران 3 ٹکڑے ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ چاندی کی مدد سے جوڑا گیا۔ 683 عیسوی میں یزید ابن معاویہ کی موت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیشتر صوبوں میں بطور خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ دوسری طرف شام میں مروان بن حاکم کو 684 عیسوی میں خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ مروان بن حاکم کی موت کے بعد 685 عیسوی میں اس کے بیٹے عبد الملک نے خلافت کا اعلان کیا اور شام اور عراق میں اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے بعد مکہ میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست دے کر تمام مسلمان علاقوں پر اپنی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد عبد الملک نے اپنے جنرل حجاج بن یوسف کو 2000 شامی فوج کے ساتھ مکہ بھیجا تاکہ ابن زبیر کو شکست دی جا سکے۔ عبد الملک نے حجاج کو مکہ میں خون ریزی سے منع کیا، اس لیے حجاج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا تاکہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ محاصرہ مارچ 692 عیسوی میں شروع ہوا اور 6 سے 7 ماہ تک جاری رہا۔ شہر کو خوراک کی سپلائی بند تھی، جس کی وجہ سے شدید غذائی قلت پیدا ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حجاج نے عبد الملک کی اجازت سے شہر پر ابو قبیسی کے قریب پہاڑ سے مجنیخوں کا استعمال کرتے ہوئے شدید بمباری کی۔ یہ بمباری حج کے دنوں میں بھی جاری رکھی گئی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حجاج بن یوسف کو خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر اس نے براہ راست خانہ کعبہ پر گولوں کی بوچھاڑ کر دی۔ آخر کار ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے اور چند بچے ساتھیوں سمیت حجاج پر حملہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تمام عالم اسلام پر اموی حکومت قائم ہو گئی۔ خانہ کعبہ کی دیواریں حجاج بن یوسف کی بمباری سے تباہ ہو چکی تھی۔ عبد المالک کے حکم پر حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا اور اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے کے مطابق دوبارہ تعمیر کیا۔ حجاج نے خانہ کعبہ کو دوبارہ مربع شکل دی اور خانہ کعبہ آج تک اسی شکل میں موجود ہے جو حجاج کے زمانے میں تیار کیا گیا۔ 251 ہجری 865 عیسوی میں اسماعیل بن یوسف جو کہ الصفق کے نام سے مشہور تھا، اس نے عباسی خلافت کے خلاف ایک گروہ تشکیل دیا اور عرفات کے میدان میں جمع ہزاروں حجاج کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے اس سال حج کو منسوخ کر دیا گیا۔ 390 ہجری 968 عیسوی میں حج
المشیری نامی وبائی بیماری کے پھیلنے سے منسوخ کیا گیا۔ ابو طاہر الجنابی 923 عیسوی میں کرمتینی ریاست کا حکمران بنا۔ کرمیان، بحرین اور مشرق عرب میں پھیلی ریاست تھی۔ اس بدبخت شخص نے سن 930 عیسوی 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی۔ جب یہ مکہ پہنچا تو اس کو شہر میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ابو طاہر نے مطالبہ کیا کہ مکہ میں کسی مسلمان کے داخلے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور اس نے حلف دیا کہ وہ سلامتی کی نیت سے مکہ آیا ہے۔ ایک بار شہر میں داخلے کے بعد اس نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر قتل و غارت گری کا وہ میدان گرم کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بیت اللہ نہیں ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہیں پہنچ سکا۔ ابو طاہر نے مکہ کے عظیم اور پاک شہر کی بے حرمتی کی، خاص طور پر وہاں لوگوں کا قتل عام کیا۔ زمزم کا کنواں 3000 لوگوں کی لاشوں سے بھر دیا گیا۔ مورخین کے مطابق تقریباً 30,000 حجاج کا قتل عام کیا گیا۔ لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دی جاتی۔ جن لوگوں کو دفن کیا گیا ان کو بغیر غسل دیے، کفن پہنائے اور بغیر جنازے کے دفنایا گیا۔ اس نے خانہ کعبہ سے حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور کعبہ کے سونے کے دروازے اور حجر اسود کو چوری کر کے اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ حجر اسود کو جب اونٹ پر لاد کر بحرین لے جایا جا رہا تھا تو کچھ مسافت طے کر کے اونٹ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر گئے۔ ابو طاہر الجنابی نے 10 سال تک مسلسل حج کی ادائیگی نہیں ہونے دی، اور سن 339 ہجری کو بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا اور 30,000 دینار اور بعض روایات کے مطابق 1,20,000 دینار دے کر حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ لایا گیا۔ گویا 22 سال خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ 19ویں صدی کے دوران جزیرہ عرب میں بہت سی وبائی امراض جیسے طاعون اور ہیضہ وغیرہ نے تباہی پھیلائی۔ 1814 عیسوی میں حجاز کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی، جس کے نتیجے میں تقریباً 8,000 لوگوں کی موت واقع ہوئی، جس کی وجہ سے اس سال حج پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد 1837 میں حج کے دوران ایک بار پھر وبائی مرض کا آغاز ہوا، جو کہ 1892 تک جاری رہی۔ نومبر 1979 کی صبح جوہمان العتیبی نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ جوہمان نجد کے ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سعودی مفتی اعظم کا شاگرد بھی رہا اور سعودی گارڈز کا حصہ بھی رہا۔ اس کا باپ آل سعود کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ یہ 20 نومبر 1979 منگل کا دن تھا۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا پہلا دن یعنی پہلی محرم الحرام 1400 ہجری تھا۔ تمام دنیا سے تقریباً 1 لاکھ مسلمان مناسک حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ 20 نومبر کی صبح اذان فجر کے بعد عازمین حج اور دیگر نمازی مسجد حرم میں اکٹھے ہوئے۔ ان افراد میں مقامی لوگ بھی موجود تھے اور کافی بڑی تعداد ان غیر ملکیوں کی تھی جو فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ابھی تک مکہ میں ہی موجود تھے۔ 55 سالہ امام شیخ عبداللہ بن سبیل فجر کی نماز ادا کروا چکے تھے۔ یہ صبح کے قریب 5:35 کا وقت تھا کہ حرم مکہ میں گولیوں کی آوازیں سنی گئیں۔ کعبہ کے ارد گرد گول چکر میں نمازیوں کے درمیان ایک ایسا جنونی گروہ بھی موجود تھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ باغیوں نے امام السبیل کے ساتھ کھڑے 2 نہتے گارڈز کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ حرم کعبہ میں موجود تمام لوگوں میں انتشار پھیل گیا۔ کچھ لوگ حرم سے باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ اسی اثنا میں ایک آدمی جس نے روایتی عرب لباس پہنا ہوا تھا آگے بڑھا اور امام السبیل سے مائک چھین کر ہدایات دینے لگا۔ حرم کے دروازے بند کر دو، مسجد کے میناروں پر سنائپرز پوزیشن لے لو، دروازوں پر گارڈز کھڑے ہو جائیں، کسی کو باہر مت جانے دیا جائے۔ یہ شخص اس دہشت گرد گروہ کا لیڈر جوہمان العتیبی تھا۔
ایک اندازے کے مطابق جوہمان کے ساتھ اس وقت 400 سے 600 مسلح افراد کا گروہ تھا۔ پھر جوہمان نے مائکروفون ایک دوسرے شخص کے حوالے کیا۔ اس شخص نے، جس کا نام محمد بن عبداللہ الکتانی تھا، دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی ہے اور دنیا سے تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آ چکا ہے۔ اس نے کہا کہ تمام لوگ اب اس کی یعنی امام مہدی کی بیعت کریں۔ یہ شخص آٹومیٹک ہتھیار سے لیس تھا۔ اس شخص نے پہلے جوہمان اور اس کے ساتھیوں سے بیعت لی اور پھر نمازیوں کو زبردستی بیعت پر مجبور کرنے لگا۔ اسی شور میں امام السبیل لوگوں کی بھیڑ میں سے ہوتے ہوئے اپنے آفس پہنچے اور حرمین الشریفین کے جنرل ایوان کے صدر شیخ ناصر بن حماد الرشید کو فون کر کے صورتحال بتائی۔ صبح 8 بجے پولیس کی طرف سے مسجد کی طرف پیش قدمی کی گئی، مگر مسجد کی چھتوں اور میناروں پر موجود دہشت گرد سنائپرز نے فائرنگ کر کے 8 پولیس افسران کو موقع پر جاں بحق کر دیا، جبکہ 36 زخمی ہو گئے۔ ان دہشت گردوں نے جنازوں کے اندر اسلحہ چھپا کر مسجد حرم کے اندر پہنچایا، جیسے ہر نماز کے بعد مرنے والوں کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور میتوں کو جنازوں میں حرم میں لایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مسجد حرم میں اس وقت تقریباً 1 لاکھ نمازی موجود تھے۔ حرم میں اذان اور نماز بند ہو چکی تھی۔ سعودی دفاعی ادارے اس قبضے کو چھڑانے میں بری طرح ناکام رہے۔ اس وقت سعودی حکومت کا فرانس کی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ تھا، مگر چونکہ حرم کی حدود میں کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے، اس لیے فرانسیسی فوج نے سعودی افواج کو ہنگامی بنیادوں پر تربیت دی تاکہ اس صورتحال سے نپٹا جا سکے، مگر سعودی افواج بھی اس قبضہ کو ختم نہ کروا سکی۔ سعودی فرمانروا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس طلب کیا تاکہ اس صورتحال پر فتویٰ حاصل کیا جا سکے۔ علماء نے انتہائی غور و فکر کے بعد اس جعلی مہدی اور اس کے ساتھیوں سے خانہ کعبہ کے قبضہ کو چھڑانے کے لیے طاقت کے استعمال کی اجازت دی۔ سعودی حکومت نے اس صورتحال کے پیش نظر پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا۔ اس وقت پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق آرمی کے سربراہ اور صدر مملکت تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے فوری طور پر پاکستانی اسپیشل سروسز گروپ سے کمانڈوز کا دستہ سعودی عرب روانہ کیا۔ پاکستانی کمانڈوز جب سعودی عرب پہنچے تو اس قبضے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ پاکستانی کمانڈوز اپنے دشمن پر انتہائی برق رفتاری اور ہوشیاری سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ دشمن کو سنبھلنے یا اپنے دفاع کا وقت ہی نہیں مل پاتا، مگر چونکہ یہاں مسجد الحرام کے تقدس اور 1 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کا سوال تھا، اس لیے پاکستانی کمانڈوز نے سب سے پہلے وہاں پہنچ کر CCTV کیمروں کی مدد سے ساری صورتحال کو جانچا، دہشت گردوں کی پوزیشنز کو مارک کیا۔ حرم کے تمام دروازوں، چھتوں اور میناروں پر دہشت گرد اسلحے کے ساتھ موجود تھے۔ پاکستانی کمانڈوز کی قیادت ایک میجر سید وقار کر رہے تھے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کمانڈوز گروپ کی قیادت پرویز مشرف، جو بعد میں جنرل پرویز مشرف بنے، نے کی تھی، مگر ویکیپیڈیا کی تحقیق کے مطابق جنرل پرویز مشرف 1978 میں ترقی پا کر لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے، اور اس بات کا ذکر جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں خود کیا ہے، یعنی اس واقعے سے 1 سال قبل وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ اس گروپ کی قیادت ایک میجر نے کی تھی۔ ناظرین، کعبہ ایک نو فلائی زون ہے، یعنی اس کے اوپر سے ہوائی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر حالات کو سنبھالنے کے لیے پاکستانی کمانڈوز نے ہیلی کاپٹرز کی مدد سے کعبہ میں اترنے کے لیے سعودی حکومت سے اجازت طلب کی۔ سعودی فرمانروا شاہ خالد نے پاکستانی کمانڈوز کو اجازت دی۔ پاکستانی کمانڈوز نے فضا سے ہی باغیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا اور کعبہ کے صحن میں اترنے سے پہلے ہی باغیوں کی بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا۔ باقی بچے باغیوں نے مسجد حرام کے تہہ خانوں میں پناہ لے لی۔ تہہ خانے میں آنے جانے کا ایک ہی راستہ تھا۔ باغیوں کا یہ پلان تھا کہ جیسے ہی فوجی تہہ خانوں میں اتریں گے وہ ان کو مار گرائیں گے، مگر یہاں پاکستانی کمانڈوز نے وہ ترکیب استعمال کی جس پر آج تک ہر کوئی ان کی پلاننگ، عقل اور معاملہ فہمی کو داد دیتا ہے۔ پاکستانی کمانڈوز کے کہنے پر مسجد حرام کے تہہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا، مگر باغی پھر بھی باہر آنے کو تیار نہیں تھے۔
بلاخر پاکستانی کمانڈوز نے اس پانی میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ دیا۔ اب باغیوں کے پاس باہر آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا اور یرغمالیوں کو چھڑوا لیا گیا۔ نام نہاد مہدی محمد عبداللہ القحطانی اس آپریشن میں مارا گیا اور جوہیمان العتیبی اپنی ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب کو بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، سعودی ادارے کے مطابق تاریخ میں کم و بیش 40 مرتبہ ایسی صورتحال مختلف وجوہات کی بنا پر پیش آئی کہ یا تو حج کو منسوخ کیا گیا یا انتہائی کم تعداد میں لوگ حج بیت اللہ کی زیارت کو پہنچ سکے۔ ان تمام واقعات پر نظر ڈالیں تو چند حقائق واضح ہوتے ہیں۔ موقوف حج تاریخ میں کئی بار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ حرم کا لاک ڈاؤن بھی کئی دفعہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا رہا ہے۔ ان واقعات کو قرب قیامت قرار دینا درست نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی انتہائی واضح ہے کہ اللہ پاک نے کعبہ کو صرف ایک بار اپنی قدرت سے ابراہ کے حملے سے بچایا۔ طلوع اسلام کے بعد سے اب تک کعبہ کی حفاظت و انتظام کی ذمہ داری مسلمانان عالم پر عائد کی گئی ہے، مگر انتہائی دکھ کی بات تو یہ ہے کہ طلوع اسلام کے بعد سے کعبہ پر جب بھی حملہ ہوا مسلمانوں ہی کی طرف سے ہوا اور دفاع بھی مسلمانوں نے ہی کیا۔ یہاں بیان کیے گئے تمام واقعات میں کعبہ میں قتل و غارت گری اور تباہی و بربادی میں مسلمانوں ہی کا ہاتھ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ امید ہے آپ کو اور ورلڈ کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ کے کمنٹس اور لائکس ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔